ریاست تلنگانہ میں آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال کی وجہ سے بسیں زیادہ تر ڈپو تک محدود ہو گئی ہے۔ اگر کچھ خانگی بسیں چلائی جا رہی ہے لیکن وہ ناکافی ہے، جس کے باعث روزانہ ملازمت اور کاروبار کے لیے سفر کرنے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر حیدرآباد میٹرو ریل نے اہم فیصلہ کیا ہے۔ میٹرو ٹرین سروسز کی فریکوینسی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ عوام کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ حیدرآباد میٹرو ریل نے آرٹیسی ہڑتال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میٹرو ایم ڈی کے مطابق شہریوں کو ہونے والی تکلیف کم کرنے کے لیے سروسز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ عام دنوں میں صبح 8 بجے سے 10:30 بجے تک اور شام 5 بجے سے 8 بجے تک پیک آورز میں 56 ٹرینیں چلتی ہیں، جن کے درمیان وقفہ 3 منٹ 40 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ اب آرٹیسی ہڑتال کے باعث پورے دن میں 56 ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میاں پور ایل بی نگر کوریڈور میں وقفہ 4 منٹ 20 سیکنڈ اور ناگول رائے درگ کوریڈور میں 3 منٹ 40 سیکنڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ عوام کی سہولت کے لیے رات 11 بجے کے بعد آخری میٹرو ٹرین سروس کو بھی بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے پانی کے ضیاع کو روکنے اور ذمہ دارانہ استعمال کو فروغ دینے کے لیے واٹر والنٹیئر پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت والنٹیئرز بورڈ کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا نام، پتہ، موبائل نمبر، تصویر اور شناختی دستاویز فراہم کر کے رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ موصول ہونے والی درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا اور صرف اہل امیدواروں کو ہی پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ منتخب شدہ والنٹیئرز کو ایک خصوصی موبائل ایپ تک رسائی دی جائے گی، جس کے ذریعے وہ پانی کے ضیاع کے واقعات کی تصاویر کے ساتھ رپورٹ درج کر سکیں گے۔ موصولہ شکایت کی تصدیق اور او ٹی پی کے ذریعے کی جائے گی اور انہیں متعلقہ صارف کے کنزیومر اکاؤنٹ نمبر سے منسلک کیا جائے گا، جس کے بعد خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیا جائے گا اور انہیں اطلاع بھی دی جائے گی۔ اس پروگرام میں فعال کردار ادا کرنے والے والنٹیئرز کو مراعات بھی فراہم کی جائے گی۔ اس اقدام کے ذریعے بورڈ ان افراد کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے جو غیر قانونی موٹر لگا کر پانی کھینچتے ہیں یا پینے کے پانی کو فرش دھونے، گاڑیاں صاف کرنے، باغبانی اور تعمیراتی کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ حکومت اور ٹریڈ یونینوں کے درمیان بات چیت ناکام ہونے کے بعد منگل کی آدھی رات سے ریاست بھر میں ٹی جی ایس آر ٹی سی کے ملازمین کی ہڑتال سے تلنگانہ میں بس خدمات متاثر رہیں، جس کے سبب لاکھوں مسافر کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بسیں پہلی شفٹ سے ہی ڈپو تک محدود رہیں، جس کی وجہ سے حیدرآباد اور ورنگل جیسے بڑے شہروں میں مسافروں کو خانگی ٹرانسپورٹ پر انحصار کرنا پڑا۔ آر ٹی سی یونینوں کی جوائنٹ ورکنگ کمیٹی نے حکومت پر ٹال مٹول کی حکمت عملی اپنانے اور ان کے 32 اہم مطالبات پر وعدے یقین دہانی کرانے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا۔ ان مطالبات میں آر ٹی سی کا حکومت کے ساتھ انضمام، ٹریڈ یونینوں کی بحالی اور ملازمین کے فلاح و بہبود کے اقدامات شامل ہیں۔ مشترکہ ورکنگ کمیٹی نے حکومت کی طرف سے مقرر کردہ کمیٹی کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں مسائل کا مطالعہ کرنے کے لیے 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا تھا اور اسے ہڑتال کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا۔ حکومت نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے خصوصی چیف سیکرٹری کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ حکومت نے کارکنوں سے ہڑتال ختم کرنے کی اپیل کی اور مسائل کے حل کے لیے مثبت نقطہ نظر کا یقین دلایا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے ملازمین پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ ٹرانسپورٹ وزیر پونم پربھاکر نے ملازمین سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی، جبکہ آر ٹی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ناگی ریڈی نے عوامی مفاد میں کام کرنے پر واپس آنے کو کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ مطالبات میں پیچیدگیاں مالی پہلو شامل ہیں، جنہیں حل کرنے میں وقت لگے گا۔ متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ این بھاسکر راؤ کا آج انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 90 برس تھی۔ وہ گزشتہ چند دنوں سے حیدرآباد کے خانگی اسپتال کے آئی سی یو میں زیر علاج تھے، جہاں انہوں نے آخری سانس لی۔ 1984 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ این ٹی راما راؤ کے امریکہ جانے کے دوران انہوں نے تقریباً 1 ماہ تک ریاست کے وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، تاہم مختصر مدت میں ہی ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ وہ ریاستی تاریخ میں سب سے کم مدت تک وزیر اعلیٰ رہنے والے لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ کالیشورم پروجیکٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے قائم جسٹس پی سی گھوش کمیشن کے خلاف دائر درخواستوں پر ہائی کورٹ نے چہارشنبے کے روز اہم فیصلہ سنایا۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر اور سابق وزیر ہریش راؤ کو راحت فراہم کرتے ہوئے کمیشن کی کارروائیوں پر سوال اٹھایا۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جسٹس پی سی گھوش کمیشن نے طے شدہ قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کی، لہذا اس رپورٹ کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ واضح رہے کہ 14 مارچ 2024 کو جاری جی او نمبر 6 کے تحت بیرجوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے اس کمیشن کی تشکیل دی گئی تھی۔ اس جی او کو چیلنج کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر، سابق وزیر ٹی ہریش راؤ، آئی اے ایس افسران سمیتا سبروال اور ایس کے جوشی نے الگ الگ درخواستیں دائر کی تھی۔
کریم نگر میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا جہاں الگنور بائی پاس کے قریب آرٹیسی کی بس لوری سے ٹکرا گئی۔ یہ بس کریم نگر سے ورنگل جا رہی تھی کہ اچانک حادثے کا شکار ہو گئی۔ کریم نگر ڈپو کی ایک بس جسے خانگی ڈرائیور چلا رہا تھا ورنگل جاتے ہوئے الگنور کے قریب بے قابو ہو کر سامنے سے آنے والی لوری سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں بس کا اگلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا جبکہ بس میں سوار مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم کئی مسافر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی افراد نے امدادی کارروائیاں شروع کرتے ہوئے ایمبولینس کے ذریعے زخمیوں کو کریم نگر سرکاری اسپتال منتقل کیا جہاں ان کا علاج ہے جاری۔ مولانا آزاد یونیورسٹی میں اردو کا پولی ٹیکنک کالج کر دیا گیا بند۔ سچر کمیٹی نے ملک میں مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ان کی تعلیمی ترقی اور ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جو سفارشات کی تھی ان میں پولی ٹیکنک کے قیام کے ذریعے 10ویں جماعت کے بعد ہی پولی ٹیکنک کے ذریعے ہنر کی تربیت فراہم کرتے ہوئے انہیں روزگار سے مربوط کرنے کی سفارش کی گئی تھی اور حکومت ہند نے سال 2008 میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پولی ٹیکنک کالج قائم کیا تھا جس کے بہترین نتائج برآمد ہوئے اور ہزاروں طلبہ جو 10ویں جماعت کے بعد اس پولی ٹیکنک کالج سے فارغ ہوتے ہوئے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے علاوہ سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس پولی ٹیکنک کالج کو یونیورسٹی کیمپس حیدرآباد میں بند کر دیا گیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تحت ملک بھر میں 5 پولی ٹیکنک کالجز کا قیام عمل میں لایا گیا تھا جن میں حیدرآباد، بنگلورو، کٹک، دربھنگا کے علاوہ کڑپا میں یہ کالجز قائم کیے گئے تھے جہاں اردو ذریعے تعلیم میں پولی ٹیکنک کورسز چلائے جاتے تھے، لیکن اب مولانا آزاد اردو یونیورسٹی حیدرآباد کیمپس میں چلائے جانے والے پولی ٹیکنک کالج کو AICTE کی جانب سے ترقی دیتے ہوئے اپ گریڈ کیے جانے کے نام پر بند کر دیا گیا جبکہ سال گزشتہ حیدرآباد کیمپس میں چلائے جانے والے اس پولی ٹیکنک کالج میں 546 طلبہ زیر تعلیم تھے، لیکن اب نئے تعلیمی سال سے اس پولی ٹیکنک کالج میں کوئی داخلہ حاصل نہیں کر پائیں گے کیونکہ یونیورسٹی کے شعبے داخلے کے ذمہ دار یونیورسٹی سے رجوع ہونے والے طلبہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ بنگلور میں موجود مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پولی ٹیکنک کالج میں داخلہ حاصل کریں یا پھر کڑپا کے کالج میں داخلہ حاصل کریں کیونکہ شہر حیدرآباد میں قائم کیے گئے اس پولی ٹیکنک کالج میں جہاں 10ویں جماعت کے بعد طلبہ داخلہ حاصل کرنے کے اہل تھے اس کالج کو بند کر دیا گیا۔